میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے اپنے گھر میں 2 گلک رکھ رکھے تھے، جن کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں بگنی بولتے ہیں. وہ جو 2 گلک رکھے تھے اس میں وہ پیسے ڈالتے تھے. اب مفتی اعظم پاکستان اتنا بڑا محدث، اور وہ گلک رکھے اور اس میں 10 5 5 روپے ڈالے. یہ تو چھوٹے بچوں کا کام ہوتا ہے، سمجھ سے بالا تر. تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ گلک کیوں رکھ رکھے ہیں آپ نے؟ اس کا چھوڑو، تمہیں کیا کرنا ہے. یعنی بولے. سائل نے جب اصرار کیا تو فرمایا کہ یہ جو میرا ایک گلک ہے، میں اس میں اپنی اس آمدنی کا 10% حصہ ڈالتا ہوں جو مجھے مفت میں حاصل ہوتی ہے. مثلا کسی نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا کسی نے، ہم بولی صبح گوئی سین طرف 60 روپے 65 روپے، تو اس کا 10% میں اس میں ڈال دیتا ہوں. مثال کسی نے 1000 روپے دیا، 100 روپے اٹھا کر اس گلک میں صدقے کی نیت سے فوراً جمع کر دیتا ہوں. اور یہ جو دوسرا گلک ہے، اس میں اپنی کمائی کا 10% حصہ ڈالتا ہوں، 5% حصہ ڈالتا ہوں جو مجھے محنت سے حاصل ہوتا ہے. پہلا والا محنت کے بغیر، اور دوسرا والا جو محنت سے حاصل ہوتا ہے. مثلا مجھے ملازمت کرتا ہوں، مجھے تنخواہ ملی. اس زمانے میں تنخواہیں کیا ہوتی تھی؟ 1000 روپے 500 روپے. تو اس 1000 روپے کا 50 روپیہ اٹھا کر، یا اس 2000 روپے کا 500 روپیہ اٹھا کر میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں. 2000 روپے کا 100 روپیہ اٹھا کر اس میں ڈال دیتا ہوں 5%. تو فرمایا کہ پھر جو ہی مجھے، چونکہ ہر وقت یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فقیر دستیاب ہو، فرماتے ہیں پھر جو ہی مجھے کوئی ضرورت مند محسوس ہوتا ہے، ملتا ہے، تو میں اپنے صدقے کو فوراً نکال کر ان کے حوالے کر دیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں ایک بیلنس پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی آمدنی کا، اس آمدنی کا 10% حصہ جو آپ کو محنت مزدوری ملازمت کے بغیر حاصل ہو جائے، اللہ کے راہ میں دے. اللہ نے اگر اتنا دیا، 90 روپے خود رکھ لو، یہ 10 روپے اپنی آخرت کے لیے جمع کرو. سوچ اصلی بکار یہ ہو امنامات گسن ضائع، لیکن ہم 10 من آخرت سن بکار. اور یہ جو یہاں آپ 5 روپے اٹھا کر ڈال رہے ہو، اس کو آخرت کے ذخیرے میں 95 آپ رکھ لو اہل و عیال کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن یہ 5 روپے آپ آخرت کے لیے جمع کر لو. اسی کو قرآن کریم نے کہا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ.